ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آبائه وأزواجه وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، رسول پاک کا ارشاد، رسول کریم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ میرے نزدیک ہو جائے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے میرا قرب میسر آ جائے تو فرمایا دو کام کرے۔ پہلے نمبر پہ فرمایا میری سنتوں پہ عمل کرے، پھر فرمایا مجھ پہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھے۔ تو ہو سکے تو مل کے درود و سلام پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اعلیٰ حضرت نے بتایا اہل سنت کون ہیں، اہل الفت کون ہیں اور اہل نفرت کون ہیں۔ ایک ایک بے دین کو کر کے الگ بتلا دیا، بے ادب، گستاخ، بزدل اور بے مروت کون ہیں، اور ان کی نسبت سے سبھی اہل بریلی بن گئے۔ حضرت صاحب قبلہ ایک مرتبہ پشاور تشریف لے کے گئے، وہاں پہ حضرت پیر عبداللہ جان صاحب تشریف فرما تھے۔ حضرت صاحب کو فرمانے لگے دیکھیں حضرت کتنی پیاری بات ہے اور یہ کیا نسبت والا معاملہ ہے، مسجد بناتے ہیں ہمارے نقشبندی بھائی، مسجد بناتے ہیں ہمارے سہروردی بھائی، مسجد بناتے ہیں ہمارے نوشاہی بھائی، لیکن جب نام لکھنے کی باری آتی ہے تو لکھا جاتا ہے جامعہ مسجد نقشبندیہ حنفی بریلوی۔ ان کی نسبت سے سبھی اہل بریلی بن گئے۔ ذکر جب آیا کہیں پہ اہل سنت کون ہے؟ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب شکر، اس خالق کائنات نے، مالک ارض و سما نے ہمیں اپنے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور امت کے جلیل القدر اولیاء اعظام اور بزرگوں کے ساتھ نسبت اور تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب کہہ دیں الحمدللہ رب العالمین۔ ہندوستان کے اندر ایک دور تھا، لوگ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طرح طرح کے آپ کے اوپر الزام تراشی کرتے تھے، آپ کی گستاخیاں کرتے تھے۔ کوئی بدبخت یوں کہتا تھا کہ اگر نبی پاک کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے تو ختم نبوت کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کئی لوگ اس طرح تھے جو کہتے تھے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں۔ کئی لوگ یہ کہتے تھے کہ جتنا علم نبی کے پاس ہے اتنا علم شیطان کے پاس بھی ہے۔ اس طرح کی باتیں کی جا رہی تھی، اس طرح کے لوگ شہد کو دکھا کے دکھاتے شہد تھے اور پلاتے زہر تھے، یہ والا معاملہ تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے 10 شوال المکرم کو حضرت علامہ نقی علی خان کے گھر ایک ایسا فرزند پیدا فرمایا کہ جس نے آتے ہی ان سارے لوگوں کی سر کو بھی فرما دیا، آتے ہی ان لوگوں کا سر کچلا، ان لوگوں کو بتایا کہ ہمارے رسول کریم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی شان عطا فرمائی، اتنی شان عطا فرمائی، اگر رسول کریم حکم ارشاد فرمائے تو حکم ہے کہ نماز توڑ کے رسول کریم کی بات سنی رہے۔ یہ 9ویں سپارے کا فرمان ہے، 9ویں سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اگر رسول کریم آپ کو آواز دیں، آپ نماز پڑھیں تو اپنی نماز چھوڑ کے رسول کریم کی بات سنیں۔
یہ لوگوں کو کیوں نہیں باتیں نظر آتی؟ ادھر سے قرآن دیتے ہیں، ادھر سے حدیث دیتے ہیں، قرآن کے اندر یہ بات نظر نہیں آتی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو شان عطا فرمائی؟ تو اعلیٰ حضرت نے آ کے رسول کریم کی شان بیان کی، اعلیٰ حضرت نے آ کے، اور پھر اعلیٰ حضرت ہی نہیں، اعلیٰ حضرت کا جو فیملی بیک گراؤنڈ آپ دیکھ لیں، آپ کے ابا جان رئیس الاتقیاء حضرت علامہ نقی علی خان اتنی عظیم شخصیت تھے، اتنے بڑے ولی کامل تھے، مستجاب الدعوات، جو آپ بات فرما دیتے تھے اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتے۔ بریلی شریف کے اندر قحط پڑ گیا، لوگ پریشان تھے، بارش نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی، قحط کی وجہ سے لوگ پریشان تھے۔ اعلیٰ حضرت کے ابا جان کے پاس پیش ہوئے، آ کے عرض کی حضور مہربانی فرمائے نماز استسقاء ادا فرمائے۔ ہمارے یہاں پہ لوگ ہیں، انہوں نے وہ منظر دیکھا جب گجرانوالہ کے اندر یہ والا معاملہ تھا تو لوگ حضرت صاحب کے پاس آئے تھے، آ کے عرض کرنے لگے اب تو وہ بندے کہاں سے ملیں گے، اب تو یہ والا کوئی معاملہ بن جائے تو پریشانی بنتی ہے، کس کو جا، کوئی باعمل بندہ ہے ہی نہیں، کس کو جا کے کہیں گے کہ حضرت دعا فرمائیں بارش آ جائے۔ لوگ آئے حضرت علامہ نقی علی خان کے پاس، آ کے عرض کی حضور نماز استسقاء کے لیے تشریف لے کے چلیں۔ باہر تشریف لے کے آئے تو ایک ہندو ملا، ہندو، اس نے طنز کیا حضرت کے ابا جان کو، کہنے لگا مولوی صاحب چل رہے ہوتے بارش لے کے آیا جے۔ اب بزرگ تھے، وہ بزرگ تو چپ رہتے ہیں، بزرگوں کی شان ہے کسی کے لیے بد دعا نہ کرنا، یہ بزرگوں کی شان ہے، یہ مرزوبوں درویشوں کی شان ہے، کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے، بد دعا نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کا خود سلسلہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے فقد آذنتہ بالحرب، فرمایا میں اس کے ساتھ رب ہو کے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا میں رب ہو کے اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ حضرت تشریف لے کے گئے، آگے جا کے نماز استسقاء بھی ادا فرمائی اور دعا فرمائی۔ لوگ لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے ابا جان نے ابھی اپنے منہ پہ ہاتھ نہیں تھے پھیرے، اتنی بارش برسی، اتنی بارش برسی، لوگوں کا اپنے گھر میں جانا مشکل ہو گیا، مشکل کے ساتھ۔ اور پھر یہی نہیں، ان کے غلام حضور محدث اعظم پاکستان ایک مرتبہ خطاب فرما رہے تھے، بارش آ گئی تو آپ نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے فرمایا ایک مرتبہ غوث پاک کے واز کے دوران بھی تو آ گیا تھا، تو نے اپنے بادل لے آئے تھے، بادل آ گئے تھے، تو غوث پاک نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کر کے فرمایا تھا میری مجلس جب تک ختم نہیں ہوگی تو نے نہیں برسنا۔ اس وقت بھی آپ نہیں تھے برسے، اور آج غوث پاک کا غلام تم سے مخاطب ہے کہ آج بھی تو نے اپنی پانی کو نہیں برسانا۔ اور لوگ شاہد ہیں کہ جب حضور محدث اعظم تقریر فرما رہے تھے، بادل سر پہ اوپر تھے، جب حضور محدث اعظم نے دعا فرمائی تو جہاں آپ نے تشریف لے کے جانا تھا وہاں تک پہنچنے تک آپ کے سارے کپڑے بھیگ چکے تھے۔ یہ اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور پھر آگے آپ کے دادا جان حضرت علامہ رضا علی خان صاحب، وہ بھی بہت بڑے ولی کامل، بہت عظیم شخص، یہ سارا خاندان ہی علماء کا، اولیاء کرام کا۔ حضرت علامہ رضا علی خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، تشریف لے کے جا رہے تھے تو ان لوگوں کا ایک تہوار ہے، وہ ایک دوسرے کے اوپر رنگ پھینکتے ہیں، ہولی کہتے ہیں اسے، رنگ پھینکتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر۔ تو آپ تشریف لے کے جا رہے تھے، ایک خاتون نے چھت کے اوپر سے آپ کے اوپر رنگ پھینکا آپ کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ بزرگوں نے ارشاد فرمایا، علامہ رضا علی خان فرماتے ہیں کہ یا اللہ جس طرح اس نے مجھے رنگا ہے تو اس کو رنگ دے۔ اچھا، لوگ سمجھے کہ اب حضرت نے یہ بات کر دی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ چھت سے نیچے گرے گی، خون سے لت پت ہو جائے گی، خون میں رنگ جائے گی، نہیں۔ بزرگوں کی باتوں کے اندر بڑی راز پوشیدہ ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ سمجھے۔ بزرگوں کی باتوں کے اندر بڑی گہرائیاں ہوتی ہیں، بہت ہم نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں جو کہہ چھڑیا بس ہونے کو گالے، نہیں۔ جو بزرگ فرماتے ہیں اس باتوں کے اندر بھی بہت گہرائی ہوتی ہے اگر کوئی بندہ جائے آگے۔ اب حضور اعلیٰ حضرت کے ایک غلام تھے حاجی کفایت اللہ صاحب، وہ اعلیٰ حضرت ان سے تھوڑا ناراض ہوئے تو فرمانے لگے یہ حاجی کفایت میرا مرنے کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اعلیٰ حضرت کا وصال ہو گیا 40 ہجری کے اندر۔ حاجی کفایت اللہ صاحب اعلیٰ حضرت کے وصال کے کتنے عرصے کے بعد فوت ہوئے، اور پھر فوت ہی نہیں ہوئے، اعلیٰ حضرت کی قبر کے تھوڑا قریب ہی ان کو دفن کیا گیا۔
جو اللہ والے کہہ دیتے ہیں ان کے اندر بڑی گہرائیاں ہوتی ہیں. تو تھوڑی دیر گزری, وہ خاتون بھاگی بھاگی آپ کے پاس آئے, کہنے لگی حضور مجھے بھی کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل فرمائے. یہ وہ بزرگوں کا فرمان, یا اللہ انہیں منو رنگیا تو وہ نو رنگ چھڑ. یہ ان بزرگوں کا فیضان. اور پھر انہی کے پوتے حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی مجدد اعظم, اتنی عظیم شخصیت, اتنا عظیم عالم فاضل مجدد مفتی. ہمارے حضرت صاحب قبلہ فرماتے تھے کہ عالم ہونا, فاضل ہونا, محدث ہونا, مفکر ہونا, مدبر ہونا اگرچہ اپنی اپنی جگہ پہ بڑا ہی کمال ہے. اگر کوئی مفتی صاحب ہے تو بڑی ان کی شان ہے, اگر کوئی محدث ہے تو بڑی ان کی شان ہے. لیکن ہمارے بزرگوں کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ وہ عاشق رسول تھے. اب دیکھیں مولوی تو وہ بھی تھے نا کہ جنہوں نے لکھا نبی نو کندے پیچھے دا پتہ نہیں. مولوی تو وہ بھی تھے نا کہ جنہوں نے لکھا کہ نبی دا شیطان دا علم ایک برابر ہے. مولوی تو وہ بھی تھے کہ جنہوں نے لکھا کہ معاذ اللہ نبی کریم مٹی کے اندر مل چکے ہیں, مر چکے ہیں معاذ اللہ. مولوی تو وہ بھی تھے, نام نہاد مولوی تھے نا. عالم دین تو ان کے لحاظ سے وہ بھی تھے کہ جنہوں نے معاذ اللہ یہ لکھا تھا کہ مدینہ شریف جانا زنا سے برا ہے. مولوی تو وہ بھی تھے لیکن وہ عاشق رسول نہیں تھے. عاشق رسول ہونے کا خاصہ اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کو عطا فرمایا. ادب کی ہے خضر ہم کو دولت ملی, مذہب حق اہل سنت کی کیا بات. جو ادب کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اہل سنت کے اندر ہے اور کسی کے پاس بھی نہیں. ہر لحاظ کے ساتھ ادب کے جس آپ پہلو سے بھی دیکھ لیں اہل سنت کو آپ ممتاز ہی پائیں. اعلیٰ حضرت نے جو ادب کا درس دیا اور نسبت کے ساتھ جو الفت کا ہمیں تعلق عطا فرمایا, جو نسبت کے ساتھ ہمیں نسبت عطا فرمائی, نسبت کی نسبت, اعلیٰ حضرت نے جو سلسلہ عطا فرمایا, یہاں تک آپ کے پیر و مرشد حضرت علامہ شاہ آل رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے جو آپ کا پیر خانہ تھا مریرہ شریف, وہاں سے ایک نائی آ گیا, نائی بال کاٹنے والا. بریلی شریف آ گیا تو اعلیٰ حضرت نے اس نسبت کی وجہ سے, نائی کو نسبت تھی پیروں کے ساتھ, اس نائی کے آنے پہ اعلیٰ حضرت نے بریلی شریف کے اندر جشن منایا, کھانے پکوائے, لنگر تقسیم فرمایا, پیر خانے تو نائی آ گیا. نسبت کا بھی احترام فرمایا, نسبت کا. اور پھر جب اعلیٰ حضرت اپنے پیر خانے میں تشریف لے کے جاتے تھے اپنے جوتے اتار کے جاتے تھے. مریرہ مقدس کی گلیوں میں جوتے اتار کے پھرا کرتے تھے. اور پھر ایک مرتبہ آپ مریرہ شریف تشریف لے کے گئے اپنے پیر خانے میں, پیر خانے تشریف لے کے گئے تو آپ کے لیے چارپائی بچھوائی گئی. چارپائی آپ تشریف فرما ہونے لگے تو سوچا کہ میں بزرگوں کی زیارت ہی کر رہا ہوں, پہلے حاضری دے آؤں. تشریف لے کے گئے, واپس آئے تو دیکھا کہ پیروں کے شہزادے آرام فرما رہے تھے, محو استراحت تھے. آپ بادب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر گزری, ان شہزادوں کے ابا جان تشریف لے, حضرت شاہ ابو الحسین تشریف لائے. آ کے فرمانے لگے مولانا احمد رضا آپ کھڑے ہیں اور میرا بیٹا سو رہا ہے. ذرا غصے ہونے لگے اپنے بیٹے کو. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا حضور مہربانی فرمائے, غصہ نہ فرمائیں, میں دیکھ رہا ہوں جب سے میں ان کا ادب کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ میرے درجات بلند فرما رہے ہیں. ادب کی وجہ سے. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. ادب 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 کا درس دیا گیا ہم. ادب نہیں رہتا تو پھر کچھ بھی نہیں رہتا. سب سے بڑی چیز ادب. اور پھر اعلیٰ حضرت چھوٹی عمر کے تھے, پتہ لگ گیا بغداد شریف اس طرف ہے, پھر بغداد شریف کی طرف کبھی پاؤں کر کے نہیں سوئے. ادب کیا, ادب کا درس بھی ہے. اور آج ہم ان کے غلام ہیں. ہمارے اندر یہ ادب والا معاملہ بہت کم ہو گیا. ادب والا معاملہ بہت کم ہو گیا. یہ سلسلے بہت کم ہو گئے. جس طرح اعلیٰ حضرت نے پھر سادات کا جو ادب کیا, اعلیٰ حضرت ایک مرتبہ کام فرما رہے تھے, فتاوی جات لکھ رہے تھے. ایک چھوٹے شہزادے تھے, سید زادے تھے, وہ بار بار تشریف لاتے اعلیٰ حضرت کے پاس, کھیل رہے تھے, آتے پھر چلے جاتے, پھر آتے پھر چلے جاتے. دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ جب بھی وہ شہزادے تشریف لاتے تھے اعلیٰ حضرت اٹھ کے ان کا احترام فرماتے تھے. فتویٰ لکھتے ہوئے اٹھ جاتے تھے, اٹھ کے احترام فرماتے تھے. جب وہ تشریف لے کے چلے جاتے تھے پھر اعلیٰ حضرت پھر بیٹھ جاتے تھے اپنی مسند کے اوپر. ادب کا درس دیا. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں سے. اور پھر یہ تو بڑا ہی مشہور واقعہ ہے, آپ تشریف لے کے گئے ایک جگہ, ہندوستان کے اندر رواج تھا علماء کو پالکیوں کے اندر اٹھایا جاتا تھا, پالکی کے اوپر بٹھا کے علماء کو لے کے جایا جاتا تھا.
تو اعلیٰ حضرت ایک مرتبہ پالکی پہ تشریف فرما تھے، دیکھا کہ وہ جو پالکی کے 4 لوگ ہوتے ہیں اٹھانے والے پالکی کو، 4 لوگ، 2 پیچھے ہوتے ہیں 2 آگے کی طرف ہوتے ہیں، تو پالکی کو اٹھانے والوں کے اندر ایک سید زادہ بھی موجود تھا، ایک سید زادہ موجود تھا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا مجھے سید زادے کی خوشبو آ رہی، مجھے رسول کریم کی خوشبو آ رہی ہے، پالکی کو نیچے اتارا جائے۔ پالکی نیچے اتاری گئی، اعلیٰ حضرت نیچے تشریف لائے، پھر پوچھا آپ مہربانی فرمائیں بتائیں آپ کے اندر سید کون ہے، سید کون ہے آپ کے اندر؟ وہ خاموش ہو گئے سید زادے۔ پھر تھوڑی دیر گزری، اعلیٰ حضرت نے فرمایا آپ کو آپ کے نانا جان کا واسطہ بتا دیں سید کون ہے۔ تھوڑی دیر گزری، ایک نحیف سا بدن کمزور سا آدمی ایک باہر نکلا، آ کے فرمانے لگے کہ حضور میں سید زادہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا حضور پہلے تو مجھے معافی عطا فرمائیں، اب آپ اس پالکی کے اوپر تشریف فرما ہوں گے، احمد رضا پالکی کو اٹھائے گا۔ پالکی کے 4 پائے ہوتے ہیں، ایک پایا اعلیٰ حضرت نے اٹھایا، دوسرا پایا آپ نے حکم فرمایا حجت الاسلام اپنے بڑے شہزادے حضرت حامد رضا کو، دوسرا پایا حجت الاسلام نے اٹھایا، تیسرا پایا صدر الافاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی آپ نے اٹھایا، اور چوتھا پایا صاحب بہار شریعت جنہوں نے بہار شریعت لکھی علامہ امجد علی اعظمی۔ ان اتنی بڑی عظیم شخصیتوں نے اس پالکی کو اٹھایا، اور اس پالکی کے اوپر ایک سید زادہ موجود تھا۔ سید زادے کا ادب کیا، ادب کیا اعلیٰ حضرت نے، ادب کر کے دکھایا۔ پھر اعلیٰ حضرت کے شہزادے حضرت مصطفیٰ رضا خان صاحب تشریف فرما تھے، آپ کے مرید کے پاس ایک بندہ آ کے کہنے لگا تو کی ہر والے مفتی اعظم کردہ رہنا ہے، کیا ان کے ہر وقت شان بیان کرتے رہتے ہو؟ میں ان کے پاس جاتا ہوں، میں نے ان سے ایک سوال کرنا، ان کو میرے سوال کا جواب ہی نہیں آنا، تو ہر وقت مفتی اعظم۔ انہوں نے کہا یار نہ ایسے باتیں کر، وہ بڑی عظیم شخصیت ہے۔ کہا نہیں جی انہیں جا کے پتہ کر لینے ہیں۔ وہ دونوں شخص آگے حضور مفتی اعظم کے پاس آ کے عرض کرنے لگے، اس مرید نے عرض کی حضور یہ بندہ آپ کی گستاخی کر رہا ہے، آپ کے متعلق کیسی باتیں کر رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ سے سوال پوچھنا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، آپ کے شہزادے نے فرمایا کہ بھائی پوچھو کیا سوال پوچھنا ہے؟ اس بندے نے پوچھا یہ بتائیں کہ رسول کریم کی شہزادیوں کے نام کیا تھے؟ وہ بندہ کہنے لگا اتنی عظیم شخصیت کو آ کے انہوں نے کچھ پتہ ہی نہیں، آ کے اس نے سوال کیا حضور نبی کریم کی بیٹیوں کے نام کیا تھے؟ اللہ اکبر۔ حضور مفتی اعظم اپنی نشست سے اٹھے، اپنے گھر میں تشریف لے کے گئے، جا کے وضو فرمایا، اپنے سر پہ امامہ شریف رکھا، واپس تشریف لائے تو دیکھنے والوں نے دیکھا آپ کی داڑھی مبارک سے وضو کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آ کے فرمانے لگے فقیر نے آل پاک کا نام کبھی بغیر وضو کے نہیں لیا، فقیر نے کبھی رسول کریم کی آل پاک کا نام وضو کے بغیر نہیں لیا۔ فقیر جب بھی آل پاک کا نام لیتا ہے، اصحاب پاک کا نام لیتا ہے، اپنے سر پہ امامہ شریف باندھ کے ان کا نام لیتا ہے، وضو کر کے ان عظیم شخصیتوں کا نام لیتا ہے۔ اور خدا را آپ بھی مہربانی فرمایا کریں، ان پاکوں کا ذکر سننا ہو تو پاکوں سے سنا کریں، اہل بیت اطہار کا ذکر سننا ہو تو اہل بیت کے غلاموں سے سنا کریں۔ آج کل تو یہ معاملہ اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے لوگ باتیں کرتے ہیں چادریں اتر گئیں، اور بھائی قیامت نہ آ جاتی اگر چادریں اتر جاتی وہاں پہ؟ جن کے بالوں کو کبھی سورج کی کرنوں نے نہیں دیکھا، ان کی شہزادیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہونا تھا، قیامت نہ آ جاتی؟ لوگ اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے یہ بات، خدا را اہل سنت کچھ غور کریں، مہربانی فرمائیں، اپنے اوپر اپنے مسلک کا خیال رکھیں جو اعلیٰ حضرت نے ہمیں مسلک عطا فرمایا۔ فرمایا فقیر نے کبھی ان پاک ہستیوں کا نام وضو کے بغیر نہیں لیا، تو منہ سے بدبو آئے اور سیدہ پاک کا ذکر کیا جائے؟ ہمارے بزرگوں نے تو یہ ہمیں درس ارشاد فرمایا، 1000 بار بشویم دہن با مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ سیدہ پاک آپ کا نام لینے سے پہلے میں ہزاروں مرتبہ، سینکڑوں مرتبہ اپنے منہ کو خوشبو سے معطر کروں، پھر بھی کبھی آپ کی گستاخی نہ ہو جائے میرے منہ سے، اور سیدہ پاک کا ذکر کیا جائے، دھیان کسی اور طرف ہو اور نام سیدہ پاک کا لیا جائے، سیدہ پاک کے نام کا بینر لگا کے نیچے گالی گلوچ کی جائے، یہ سیدہ پاک کے ذکر کرنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ اعلیٰ حضرت کے شہزادے نے جب دیکھا کہ میرے ابا جان نے پالکی اٹھائی ہے، حجت الاسلام نے پالکی اٹھائی ہے، تو اعلیٰ حضرت کے بھائی علامہ حسن رضا صاحب نے اپنا قلم اٹھایا
اور یوں لکھا بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن، یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ ہم ہائے ہائے حسین کہنے والے، حسین کی شان سنانے والے لوگ نہیں، ہم واہ حسین کہہ کے حسین پاک کی شان سنانے والے لوگ۔ حسین پاک آپ کے صبر پہ قربان جائیں، آپ کی شجاعت پہ قربان جائیں، جو آپ نے اپنے چھوٹے چھوٹے شہزادوں کو قربان کر دیا، آپ کی شجاعت پہ قربان جائیں۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں اس طرح حسین پاک کی شان سنانے کا درس عطا فرمایا۔ یہ ادب کا خاص ادب نکل گیا۔ جس بات کے اندر بھی اگر محبت کے اندر سے بھی ادب نکل جائے تو محبت بھی کسی کام کی نہیں رہتی۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں، محبت اور ادب والا سلسلہ اگر یہ چلا گیا۔ اعلیٰ حضرت تشریف فرما تھے بریلی شریف کے اندر سے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے اٹھ کے، تھوڑی دیر گزری پھر نیچے تشریف فرما ہو گئے۔ غلاموں نے پوچھا حضور کیا بات کہ آپ کھڑے ہو گئے تھے؟ اللہ ولی را ولی میں شناسا فرمانے لگی کہ میں دیکھ رہا تھا بریلی شریف کے اندر ایک ٹرین گزر رہی تھی، اس ٹرین کے اندر ایک سید زادہ موجود تھا، میں اس سید زادے کے احترام کی وجہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ اچھا جی یہ بات ہو گئی۔ تھوڑے دن گزرے، اس ٹرین کے اندر حضرت سید علی حسین شاہ صاحب کھچوچا شریف، آپ کے شہزادے، کھچوچا شریف کے شہزادے حضرت علی حسین شاہ صاحب تشریف فرما تھے۔ تھوڑے دن بعد ان کا ایک مرید آیا اللہ حضرت کے پاس آ کے کہنے لگا جی ہم نے ایک عجیب منظر دیکھا، جب ٹرین بریلی شریف کی حدود میں داخل ہوئی تو حضرت علی حسین شاہ صاحب بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے۔ تو ہم نے ان سے عرض کی حضور آپ اچھے بھلے تشریف فرما تھے اور آدو وظائف میں مشغول تھے، آپ اٹھ کے کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو حضرت سید صاحب فرمانے لگے کہ بریلی کے اندر اعلیٰ حضرت میرے احترام کی وجہ سے کھڑے ہیں، میں ان کی وجہ سے کھڑا ہوں۔ زندہ۔ اچھا جی اس مرید نے پھر عرض کی حضور آپ سید زادے ہیں، وہ آپ کے احترام کی وجہ سے کھڑے ہیں، وہ تو خان زادے ہیں، وہ خان فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ان کے ادب کے لیے آپ کھڑے ہو گئے۔ کتنا پیارا جواب ارشاد فرمایا حضرت علی حسین شاہ صاحب نے، فرمایا وہ اگر اہل بیت کے ادب کی وجہ سے کھڑے ہو سکتے ہیں تو ہم محب اہل بیت کی وجہ سے نہیں کھڑے ہو سکتے؟ ولی را ولی میں شناس۔ اور بھائی اگر کسی ہیرے کی قدر پوچھنی ہے تو کسی جوہری سے پوچھو، قدر زر زرگر بدانت قدر جوہر جوہری۔ اگر سونے کی قدر پوچھنی ہے تو سونار سے پوچھو، اگر اعلیٰ حضرت کی قدر پوچھنی ہے تو سید علی حسین شاہ صاحب سے پوچھو، اگر اعلیٰ حضرت کی قدر پوچھنی ہے تو حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری صاحب سے پوچھو۔ خواب کے اندر حضور غوث پاک کی زیارت ہوئی، عرض کی حضور آپ کا اس زمانے کے اندر نائب کون ہے؟ تو حضور غوث پاک نے فرمایا میرا اس زمانے کے اندر نائب احمد رضا ہے۔ پھر حضرت شیر ربانی تشریف لے کے گئے اعلیٰ حضرت کے پاس، اللہ اکبر، جا کے دیکھا اعلیٰ حضرت تشریف فرمائے حدیث پڑھا رہے ہیں، دیکھا کہ ایک پردہ ہے، پردہ۔ آپ جب کسی مسئلے پہ تھوڑا رک جاتے ہیں تو اس پردے کی طرف دیکھتے ہیں، اس پردے سے جو جواب ملتا ہے وہ اپنے شاگردوں کو پڑھاتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا میں ذرا جا کے دیکھوں تو صحیح اس پردے کے پیچھے کون ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں وہاں پہ گیا تو میں نے دیکھا اس پردے کے پیچھے رسول کریم تشریف فرما تھے۔ اعلیٰ حضرت ڈائریکٹ رسول کریم سے پوچھ کے اپنے شاگردوں کو املا کروا رہے تھے فتاوی جات کی، اپنے شاگردوں کو ڈائریکٹ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فیض لے کے رسول کریم کے فیض سے اپنے شاگردوں کو حدیث پاک پڑھا رہے تھے اعلیٰ حضرت۔ کسی چھوٹی شخصیت کا نام نہیں ہے اعلیٰ حضرت۔ یہاں پہ جو میں نے بات عرض کرنی تھی، ادب والا جو درس ہے ہمارے اندر، وہ ادب والا سلسلہ ختم ہو گیا، ادب والا سلسلہ ہمارے اندر ختم کر دیا گیا۔ ہمارے حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک سید صاحب کے ساتھ آپ کا کسی مسئلے کے اندر اختلاف ہو گیا، اور یہ اختلاف ہو جائے تو اس کے اندر کوئی مسئلہ بھی نہیں، اختلاف ہو جاتے ہیں، اختلاف رحمت ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ اختلاف ہو گیا تو حضور محدث اعظم کے ایک شاگرد تھے، انہوں نے ذرا سختی کی ان سید صاحب کے بارے میں، ذرا سخت جملے بولے، تو حضور محدث اعظم فرمانے لگے یار آپ کیسی بات، آپ نے غصہ فرمایا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ میرے مسئلے کی وجہ سے ان کا احترام تو نہیں ختم ہو گیا، ان کا احترام اپنی جگہ ہے، جو اختلاف ہے میرا ان کا کسی مسئلے کے ساتھ ہے، ان کی ذات کے ساتھ میرا اختلاف نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت اور حضور محدث اعظم جب بھی ان کا ذکر کرتے تھے وہ سادات تھے، مسئلہ اپنی جگہ، احترام اپنی جگہ۔ ادب والا جو درس تھا ہمارے اندر، وہ ادب والا سلسلہ ختم ہو۔ ہمارے حضرت صاحب قبلہ رضائے مصطفیٰ کے اندر لوگوں کے بارے میں لکھتے تھے،
علماء کو فرماتے تھے کہ آپ ایسے غلط کر رہے ہیں، آپ ایسے کریں، تو حضرت صاحب فرماتے تھے کہ ہم اس نظریے کے ساتھ لکھتے ہیں کہ کل کو ہم نے دوبارہ ان کو ملنا ہے، وہ ہمارے اپنے ہیں، وہ کوئی غیر نہیں، وہ ہمارے اپنے ہیں، ہم نے کل کو ان کے ساتھ ہی ملنا ہے، ان کے ساتھ ہی بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ باتیں کرنی ہیں۔ اگر اختلاف ہے تو ان کی باتوں کے ساتھ اختلاف ہے، ان کی شخصیت کے ساتھ اختلاف نہیں ہے۔ اور جو سمجھنے والے ہوتے تھے علماء کرام، ایک بہت بڑی عظیم شخصیت تھے، وہ فرماتے تھے، حضرت صاحب کی شان بیان کرنے لگے تو ان کے ایک مرید نے کہا حضرت صاحب وہ تواڈے خلاف لکھ دینے، انہوں دی شان بیان کرنے لگے ہو۔ ان بزرگوں نے بڑا جملہ پیارا ارشاد فرمایا، فرمانے لگے یار شکر کرو ہمیں کوئی کہنے والا ہے، شکر کرو کوئی کہنے والا تو ہے نا۔ جس باغ کے اندر کوئی باغبان نہیں ہوتا وہ باغ بڑی جلدی اجڑ جاتا ہے، شکر کرو ہمیں کوئی کہنے والا تو ہے۔ لیکن ہمارے اندر یہ جو سلسلہ ہے، ہمارے صاحبزادہ محمود اکرم رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 4 صفر کو آپ کا وصال ہوا، آخری ملاقات ہوئی، اللہ اکبر، 32 سال عمر پائی انہوں نے، آخری ملاقاتیں ادھوری رہ گئیں، بڑی باتیں ضروری رہ گئیں، ملاقات فرمائی، آخری جملہ بولے، آخری جملہ فرمایا اور لکھا، فرمانے لگے احباب اہل سنت، سب سے پہلے تو یہ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اہل سنت کو آپس میں اتحاد اتفاق کی دولت عطا فرمائے، سب سے پہلے یہ دعا فرمائے۔ لیکن اگر بالفرض احباب اہل سنت، اتحاد اہل سنت ہو نہ ہو، احترام اہل سنت ضرور ہونا چاہیے۔ احترام والا سلسلہ ہمیں آندے میں ختم ہو چکا ہے، یہ جو احترام والا سلسلہ، مہربانی فرمائے اس طرف واپس آئیں۔ اگر احترام نکل گیا، ادب نکل گیا تو سارا کچھ ختم ہو جائے۔ ہمارا اور دوسرے لوگوں کا فرق ہی صرف اتنا ہے، ادب، اور ادب ہی چلا گیا تو پھر معاملات خراب ہو جائیں گے۔ یہ جو ادب والا سلسلہ ہے اس کے اندر اپنے اندر دوبارہ لے کے آئیں۔ کسی شخصیت کے ساتھ اختلاف ہے تو اس کو اپنی ذاتی محفلوں کے اندر رکھا جائے، اسٹیجوں کے اوپر نہ لے کے آئیں۔ یہ ادب والا جو سلسلہ ہے اس کو برقرار رہنا چاہیے۔ اور پھر جو اعلیٰ حضرت نے ہمارے دین کی، ہمارے جو آپ نے جو فرامین ہیں، ہمیں جو حکم ارشاد فرمائے، ان احکامات کے اوپر ہم نے اگر چلنا تو پھر ہم نے فلاح پانی ہے، اس کے بغیر ہمارا کام خراب ہو جانا۔ جو ہمیں تعلیمات ارشاد فرمائی گئی، آج کل یہ جو ہمارے اندر یہ مروجہ سلسلہ چل پڑا ہے پیری مریدی والا، اور نام نہاد پیروں والا سلسلہ چل پڑا ہے۔ اعلیٰ حضرت تشریف فرما تھے، ایک بندہ آپ کے پاس آیا، آ کے مٹھائی کا ایک ڈبہ پیش کیا اعلیٰ حضرت کو، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا آپ کس لیے تشریف لے کے آئے ہیں؟ تو اس خادم نے عرض کی حضور میں آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا۔ آپ نے پھر پوچھا کس کام کے لیے آئے تھے؟ میں کہا جی بس آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا۔ پھر پوچھا کس لیے آئے تھے؟ کہا جی بس آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا۔ تو آپ نے نا وہ ڈبہ اپنے گھر بھجوا دیا مٹھائی کا۔ تھوڑی دیر گزری، اس مرید نے پھر عرض کی حضور مہربانی فرمائے ایک تعویذ نہیں عطا فرما دیتے، تعویذ عطا فرما دیں۔ اعلیٰ حضرت نے تعویذ بھی عطا فرمایا، اپنے گھر سے ڈبہ واپس منگوا کے فرمایا، تعویذ بھی عطا فرمایا، ڈبہ بھی واپس فرمایا۔ فرمانے لگے احمد رضا اپنے تعویذوں کو بیچتا نہیں ہے، ہم اپنی تعویذوں کو بیچتے نہیں، تو ایک مٹھائی کے ڈبے پہ ہمارا تعویذ بیچنے کے لیے آ گیا، ہماری تعویذ کو خریدنے کے لیے ڈبہ لے کے آئے ہو، اپنا ڈبہ بھی واپس لے کے جاؤ اور یہ تعویذ بھی لے جاؤ۔ احمد رضا اپنے تعویذات کو بیچتا نہیں ہے۔ ہمارے اندر جو سلسلہ شروع کر دیا گیا، ونگا چاڑیاں نے جنانیاں دے کول بیٹھے دینے، ایسے پیروں کے ساتھ اہل سنت و جماعت حنفی بریلویوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوگ فضول میں تھوپتے ہیں اہل سنت کے اوپر، اور رسی اللہ پولے پالے آسی انہوں دیا گلہ سنتے رہنے ہیں۔ اور بھائی کوئی مسلک کے خلاف بولے تو آپ بھی اس کا جواب دیا کریں، سوچا کریں۔ جب اعلیٰ حضرت کی فکر والا معاملہ، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جس بندے کے اندر 4 شرائط پائی جائیں وہ پیر ہے۔ فرمایا سب سے پہلے اس کا عقیدہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ والا عقیدہ، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، مولا حسن، مولا حسین، حضرت سیدنا امیر معاویہ کا بھی غلام ہو تب اس کا عقیدہ ٹھیک ہونا ہے۔ سب سے پہلے عقیدہ دیکھا کرے، سب سے پہلے عقیدہ۔ اگر عقیدہ بھی چلے گیا تو پھر قبر کے اندر کیا جواب دے گے جب پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل؟ اگر عقیدہ چلے گیا پھر کیا ملے گا؟ سب سے پہلے عقیدہ۔ پھر فرمایا کہ وہ جو پیر صاحب ہیں وہ عالم دین ہوں، پھر فرمایا کہ وہ فاسق نہ ہوں، اور جو ان کا سلسلہ طریقے تھا، چوتھے نمبر فرمایا چوتھا
جو ان کا سلسلہ طریقت ہے وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتا ہو. یہ نہیں کہ پیر صاحب آپ لوگوں کو مرید کرتے پے نے تے آپ کسی دے مرید نہیں ہیں. حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نہیں 10 نہیں 100 نہیں 1000 نہیں لاکھ نہیں 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان کیا. جب خواجہ غریب نواز کو بیعت کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو کیا تجھے نہیں پڑ سکتی؟ یہ چار جس بندے کے اندر یہ 4 چیزیں پائی جائیں گی وہ پیر ہے. اس کے علاوہ ساری پیڑاں جے سارے پیڑ ان کے اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ونگا چاڑیاں نے کتے لڑاندے پے نے عورتاں دے کول بیٹھے نے نمازاں دا پتہ کو نہیں نمازاں جا رہی نے. ایسے پیروں کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اعلیٰ حضرت تشریف لے کے گئے پیلی بھیت کے اندر. ایک بڑے سید صاحب سے تشریف فرما تھے, عورتوں کے پاس بیٹھے تھے, بے پردہ عورتوں کے پاس. اعلیٰ حضرت تشریف لے کے گئے, پھر واپس آ گئے. وہ سید صاحب دوڑے پیچھے آیا کہ عرض کرنے لگے حضور آپ تشریف بھی لے تھے اب واپس بھی جا رہے ہیں؟ فرمایا سید صاحب میں آیا تو بڑے احترام کے ساتھ تھا, میں بڑا مان لے کے تواڈے کول آیا سا, تسی میرا مان توڑ چھڑے ہے. تو انہوں نے عرض کی حضور آپ کس وجہ سے ناراض ہے کہ وہ بے پردہ عورتیں میرے پاس بیٹھی ہیں؟ تو پیر صاحب نے فرمایا حضرت صاحب یہ جو مریدنیاں ہوتی ہیں یہ بھی بیٹیوں کی طرح ہوتی ہیں. تو حضرت صاحب نے فرمایا یار بیٹیوں کی طرح ہوتی ہیں لیکن بیٹیاں تو نہیں نہ ہوتی. پردہ ضروری ہے, پیر سے بھی پردہ ضروری ہے. یہ غلط لوگ کرتے ہیں, بے پردہ عورتوں کے پاس بیٹھتے ہیں. ایسے پیروں کا کوئی تعلق نہیں. ہمارے اعلیٰ حضرت جب بیعت فرماتے تھے خاتون پردے کے پیچھے ہوتی تھی, اعلیٰ حضرت پردے کے اس طرف ہوتے تھے. اس طرح بیعت والا سلسلہ تھا. آج کل تو معاذ اللہ سننے میں یہ آتا ہے کہ نام نہاد پیر عورتوں کو معاذ اللہ گلے ملتے ہیں, ان سے سلامیں لیتے ہیں, اپنے ہاتھ ان کے آگے پیش کرتے ہیں. ایسے پیروں کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور خدا را اہل سنت آپ بھی ذرا غور فرمائیں, اپنے عقیدے پہ تھوڑا پہرا بھی دے لیا کریں. لوکاں نے 2-4 گلا رٹ کے تو اگے لایا ہوں اور ہم ایسے ہیں کہ ایسی سیاست دیاں گلا کر لیں گے, فلانیاں گلا کر لیں گے, جو عقیدے دی گل ہے کہ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے. اسی خدا کے واسطے اپنے عقیدے کے بارے بھی تھوڑا سوچ لیا کرے, بول لیا کرے اپنے عقیدے کے بارے میں بھی. اعلیٰ حضرت ایک مرتبہ آپ کے پاس تھوڑے مرید آ گئے گجرات سے, انڈیا کا گجرات. لوگ آ کے کہنے لگے حضور مہربانی فرمائے ہمارے گجرات میں تشریف لے کے آئیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں بڑا مصروف بندہ ہوں, آپ کسی اور کو لے جائیں. کہا نہیں جی حضور آپ کو ہی لے کے جانا ہے. تانگا آ گیا, آپ تانگے پہ تشریف فرما ہوئے, تشریف لے کے جا رہے تھے تو ان لوگوں نے کہہ دیا حضور آپ وہاں پہ تشریف لے کے جا رہے ہیں تو وہ لوگ آپ کی بڑی خدمت کریں گے, بڑے نذرانے پیش کریں گے, بڑی آپ کی خدمت کریں گے. فوراً آپ نے تانگا رکوایا, نیچے اتر آئے. فرمایا احمد رضا پیسے کے لیے سفر نہیں کرتا, احمد رضا نذرانہ وصول کرنے کے لیے سفر نہیں کرتا. احمد رضا یہ نہیں چاہتا کہ احمد رضا کے نام پہ پیسے اکٹھے کیے جائیں پھر احمد رضا کو بلایا جائے. احمد رضا پیسے کے لیے نہ تقریر کرتا ہے, نہ کسی کو مرید کرتا ہے, نہ کسی سے نذرانہ وصول کرتا ہے. نواب و فنان پارا اس نے آ کے عرض کیا حضور میری شان میں کچھ لکھیں. اس نے کہا جی میری شان میں کچھ لکھیں. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ فقیر تو صرف نعتیں لکھتا ہے, تو کسی اور کے پاس جاؤ. اس نے کہا حضور میں آپ کو بڑے انعامات سے نوازوں گا, آپ میری شان میں کچھ لکھیں. اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا, لکھنا شروع کر دیا. اللہ اکبر, کیا پیارا آپ نے کلام لکھا. فرمایا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے, کوئی جان منہ میں زبان نہیں, نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. اور کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جا 2 جہاں فدا, 2 جہاں سے بھی نہیں جی برا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اینڈ میں فرمایا کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا نہ نہیں. میرا قلم جب بھی اٹھے گا رسول کریم کی نعت لکھنے کے لیے اٹھے گا, یا پھر میرا قلم اگر اٹھے گا تو رسول کریم کے گستاخوں کا سر کچلنے کے لیے اٹھے گا. ہم اپنا قلم بیچنے والے لوگ نہیں. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت
ہم اپنا قلم بیچنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم اپنی نعتوں کو بیچنے والے لوگ نہیں. ہمارا قلم جب بھی اٹھے گا یا رسول کریم کی شان بیان کرنے کے لیے اٹھے گا یا رسول کریم کے گستاخوں کا سر کچلنے کے لیے اٹھے گا. یہ غیرت والا سلسلہ اپنے اندر لے کے آئیں جو اعلیٰ حضرت نے ہمیں غیرت عطا فرمائی. غیرت ایمانی والا جو سلسلہ تھا اس کو دوبارہ اپنے اندر لے کے آئیں. اور بے دینوں کے پاس 20 روپے کی چائے کی بوتل کے لیے، چائے کے لیے اور بوتل پینے کے لیے گستاخوں کے پاس بیٹھتے ہیں. اپنے معاملات بہتر کریں. اعلیٰ حضرت نے ملفوظات شریف کے اندر ایک حدیث شریف بیان فرمائی. ملفوظات شریف کے اندر رسول کریم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا لوگ میرے صحابہ کرام کو گالیاں نکالیں گے، میری اہل بیت اطہار کے متعلق نازیبا الفاظ کا استعمال کریں گے. فرمایا اللہ، اللہ مینز خبردار. اللہ کا مطلب ہے خبردار ہو جاؤ. اللہ ولا تواکلوہم، اللہ ولا تشاربوہم. خبردار ان کے پاس بیٹھ کر کھانا نہیں، خبردار ان کے پاس بیٹھ کر پینا نہیں. جو رسول کریم کی اہل بیت کے متعلق نازیبا الفاظ کا استعمال کریں، جو رسول کریم کے صحابہ کرام کے متعلق بکواس کریں، خبردار. الا ولا تواکلوہم، الا ولا تشاربوہم، ولا تجالسوہم، ولا تناکحوہم. فرمایا خبردار، ان کی مجلس میں بھی نہیں بیٹھنا، ان کے ساتھ اپنے بچیوں کے نکاح بھی نہیں کرنے. وہ بیمار ہو جائے تو ان کی بیمار پرسی نہیں کرنی، مر جائے تو ان کا جنازہ نہیں پڑھنا. صحابہ نے عرض کی حضور وجہ بیان فرما دے. فرمایا ان کے اوپر رب کی لعنت واجب ہو چکی ہے اور خدشہ ہے کہ وہ لعنت کے ساتھ تمہارے اوپر بھی نہ آ جائے. ہم ان کے ساتھ رشتہ داریاں کرتے ہیں، ان کے ساتھ گپیں آنکھتے ہیں. ہمارے حضرت صاحب کے پاس ایک بندہ آیا کہ کہنے لگا حضور اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہے، لیکن جس بندے کے ساتھ بیٹی کا نکاح کرنا ہے وہ ذرا او درد ہے، دوسرے طبقے کا ہے، غیر مقلد ہے. تو حضرت صاحب نے بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ سمجھے، کوئی سمجھے. حضرت صاحب قبلہ نے فرمایا کہ تو کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اس شخص کے ساتھ کر جو رسول کریم کا گستاخ ہے، جو اہل بیت کا گستاخ ہے، اہل صحابہ کا گستاخ ہے. حضرت صاحب قبلہ نے فرمایا کہ جنہوں نے کلمہ پڑھ کے رسول کریم کے ساتھ وفا نہیں کی، تیری بیٹی کے ساتھ کیسے وفا کریں گے؟ وہ بندہ سوچنے والا ہو. نماز پڑھنی ہو تو سب سے پہلے دیکھا کریں جس امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے وہ امام حسینی ہو، یزیدی نہ ہو. کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں، حسین پاک کو معاذ اللہ باقی کہتے ہیں. سب سے پہلے دیکھ لیا کریں جس بندے کے پیچھے نماز پڑھنی ہے وہ تمام خلفائے راشدین کا بھی غلام ہو، اہل بیت اطہار کا بھی غلام ہو، بزرگوں کا بھی غلام ہو. حسینی اور یزیدی والا سلسلہ نہ ہو. ادھا کلو امرود لینے ہوتے پوری ریڑھی نو سی چھان لینے آ، امرود صحیح نے کیا خراب نہیں ہو. تو نماز پڑھنی ہوتی ہے تو جیدے مرضی پیچھے پڑھ لیے، جب بچے پڑھانے ہو جیدے مرضی کو پڑھا لیے. او پتر تو مرتے صحیح، ایک دفعہ تیرے کول بھی نہیں پڑھن گے. انہاں کہا میرا پیو مشرک ہو کے مریا سی. خدا کے لیے اپنے ایمانوں کی حفاظت کریں. خدا کے لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا جو ان بدبختوں کے پیچھے جان بوجھ کے نماز پڑھے، جان بوجھ کے جانتا بھی ہے کہ یہ رسول کریم کا گستاخ ہے، فرمایا کہ اس کا خاتمہ معاذ اللہ کفر پہ نہ ہو جائے. شرح الصدور کے اندر علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو بندہ گستاخوں کے پاس بیٹھتا ہے خدشہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہونا. اور ایک بزرگ تھے وہ فرماتے تھے یار کسی بچھو دے نال یاری لا لیں، کسی سپ دے نال یاری لا لیں، کسی گستاخ رسول دے نال یاری نہ لائیں. اور بچھو دے نال یاری لائیں گا تیری جان ٹر جائے گی، جے کسی گستاخ دے نال یاری نہ لائے تیرا ایمان ہی ٹر جانا ہی. اور بھائی اگر ایمان چلا گیا تو پھر ہم قبر کے اندر کیا جواب دیں گے رسول کریم کو؟ یہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں درس دیا. اپنے مسلک کی غیرت والا جو سلسلہ اس کے اندر اپنے اندر لے کے آئیں. اسی کہنے نماز ہی پڑھنی جیدے مرضی پیچھے پڑھ لیے. اور کو تیرے باپ کا گستاخ امام ہو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا، انہوں 10 گالاں کٹے گا. تو جو رسول کریم کے والدین کو معاذ اللہ کافر کہے، جو رسول کریم کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ کے متعلق بہتان بازی کرے، ان کے ساتھ رشتے ناطے کرتے ہیں. خدا کے لیے اپنے ایمانوں کی حفاظت کریں. خدا کے لیے یہ ہمیں اعلیٰ حضرت نے غیرت والا درس دیا ہے. مہربانی فرمائیں اس غیرت والے درس پہ آ کے سبق حاصل کریں. اگر یہ والا سلسلہ چلا گیا تو ہمارا کچھ بھی نہیں بچنا. سب سے پہلے ادب والا سلسلہ اور جو مسلک والی غیرت کا سلسلہ ہے اس کو اندر خدا را اپنے اندر لے کے آئیں.
اسی کے اندر فلاح ہے، اسی کے اندر بہتری ہے. اگر اس سے تھوڑا بھی جدا ہو گئے ہمارا معاملہ خراب ہو جانا ہے. یہ سلسلے تھے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جب اعلیٰ حضرت کا آخری وقت آیا، وصال فرمایا، وصال کے تھوڑے دن بعد ایک شام سے بزرگ آئے. وہ آ کے فرمانے لگے میں نے خواب کے اندر دیکھا تھا، 25 سفر تھی، میں نے خواب کے اندر دیکھا تھا رسول کریم تشریف فرما تھے، آپ کے ساتھ کا آپ کے خلفائے راشدین بھی تشریف فرما تھے. میں نے پوچھا حضور کس کا انتظار ہے؟ تو فرمایا بریلی کے اندر آج احمد رضا کا وصال ہونا ہے، ہم اس کا انتظار کر لیں. ساری زندگی رسول کریم کی خدمت کی. آخری مجلس جو آپ نے فرمائی اس کے اندر بھی آپ نے یہی درس دیا. فرمایا کہ اہل سنت آپ رسول کریم کی بھولی بھالی بھیڑیں ہیں، اور یہ جو گستاخ ہیں یہ بھیڑیے کی طرح آپ کے اوپر وار کریں گے. ان سے اپنا ایمان بچا لیجئے گا. اگر اپنا ایمان بچانے میں کامیاب ہو گئے آپ کا سلسلہ بچ جانے تو آپ کا معاملہ بھی خراب ہو جانا ہے. خدا را ان چیزوں کو اپنے اندر لے کے آئیں. انہی چیزوں کے اندر فلاح ہے، انہی چیزوں کے اندر بہتری ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا کام کہہ دینا تھا یارو، تم اب چاہے اسے مانو نہ مانو. مان لے گے تو بڑے فائدے، دنیا میں بھی فائدہ آخرت میں بھی فائدہ. اگر نہ مانیں گے تو امام نے فرمایا تھا ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پر پڑ رہو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، زندگی تو گزر ہی جانی ہے بندے کی. شیخ سعدی فرماتے ہیں جب تو دنیا کے اندر آیا تھا تو رو رہا تھا، تیرے رشتہ دار خوش تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بچہ عطا فرمایا ہے. فرماتے ہیں تو اپنی زندگی اتنی سونی گزار کے جا، اتنی پیاری زندگی گزار کے جا، جب تو دنیا سے جائے تو تیرے رشتہ دار تجھے دیکھ کے روئیں اور تو جنت کے اندر اپنا اعلیٰ مقام دیکھ کے ہنس رہا ہو. اتنی سونی زندگی گزار کے جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں رسول کریم کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت کے فرامین کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو. اگر فلاح چاہتے ہیں، اگر زندگی چاہتے ہیں، اگر سکون چاہتے ہیں تو سکون رسول کریم کے در سے ملے گا. سکون رسول کریم کی فرامین کی روشنی کے اندر جو اعلیٰ حضرت نے فرمان ہمیں عطا فرمائے، سکون اس کے اندر ہے. ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، وما علینا الا البلاغ المبین.